اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع اخلاق حسنہ کا بیان ہوگا۔ سب سے پہلے ہم درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہاں پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جامع اخلاق حسنہ کو بیان کیا جائے گا جنہیں بعض علماء کرام رحمۃ اللہ علیہم نے احادیث مبارکہ سے چن چن کر جمع فرمایا ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ بردبار، سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ عادل اور سب سے زیادہ پاک دامن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کسی ایسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے نکاح ہوا تھا اور نہ ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محرم تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی رات ایسی نہ گزرتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی درہم و دینار ہوتا، حتیٰ کہ اگر کوئی شے بچ جاتی اور کوئی لینے والا نہ ہوتا اور اسی حالت میں رات آ جاتی تو اس وقت تک اپنے دولت کدے پر تشریف نہ لے جاتے جب تک اسے کسی حاجت مند کو دے کر فارغ نہ ہو جاتے۔ اللہ عز و جل کی عطا کردہ مال میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے صرف 1 سال کی خوراک لیتے، جس کا حصول اس زمانے میں سب سے زیادہ آسان ہوتا، جیسے جو اور کھجور، جبکہ باقی سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ مانگا جاتا وہ عطا فرماتے، پھر اپنے سال بھر کے خوراک میں سے بھی لوگوں کو عطا فرماتے، حتیٰ کہ اگر دوران سال بارگاہ اقدس میں کوئی اور شے نہ آتی تو بعض اوقات سال ختم ہونے سے پہلے مزید خوراک کی ضرورت پڑ جاتی۔ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک نالین خود ہی گانٹھ لیتے، کپڑوں میں پیوند لگا لیا کرتے، گھر کے کام کاج میں مدد کرتے اور اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ گوشت کے ٹکڑے کر لیا کرتے تھے۔ محسن کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ حیا والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظریں کسی کے چہرے پر جماتے نہیں تھے۔ غلام اور آزاد کی دعوت قبول فرماتے، ہدیہ یعنی تحفہ قبول فرماتے، اگر دودھ کا ایک گھونٹ یا خرگوش کی ران ہی ہوتی تحفے کا بدلہ بھی عطا فرماتے، ہدیے کی چیز تناول فرماتے لیکن صدقے کی شے نہ کھاتے، لونڈی اور مسکین کی حاجت پوری کرنے سے تکبر نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے غصہ فرماتے اور اپنی ذات کے لیے غصہ نہ ہوتے، حق بات نافذ فرماتے اگرچہ اس میں اپنا یا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بظاہر نقصان ہوتا۔ چنانچہ ایک بار بعض مشرکین نے دوسرے مشرکین کے خلاف دو جہاں کے تاجور سلطان بحروبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے درخواست کی، حالانکہ اس وقت افراد کی قلت تھی اور ایک انسان کی وجہ سے بھی تعداد میں اضافہ ہوتا تو اس کی ضرورت تھی، مگر حق بات کے نفاذ کے خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد لینے سے انکار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں کسی مشرک سے مدد نہیں لیتا۔ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن سہل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر میں یہودیوں کے درمیان مقتول پایا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گھیراؤ کیا، نہ ہی حق سے تجاوز کیا، بلکہ اپنے پاس سے مقتول کی دیت یعنی خون بہا میں
100 اونٹ دیے، حالانکہ اس وقت حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غذا کے لیے ایک اونٹ کی حاجت تھی۔ حضور نبی رحمت خاصم نعمت صلی اللہ علیہ وسلم اختیاری بھوک کی وجہ سے اپنے مبارک پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے، جو کچھ موجود ہوتا تناول فرما لیتے، جو کچھ پاتے اسے رد نہ فرماتے، حلال و پاکیزہ کھانے سے اجتناب نہ فرماتے۔ اگر روٹی نہ ہوتی، صرف کھجور ہی پاتے تو وہی تناول فرما لیتے۔ اگر بھنا ہوا گوشت مل جاتا تو اسے تناول فرما لیتے۔ اگر گندم یا جو کی روٹی مل جاتی تو اسے تناول فرما لیتے۔ اگر کوئی میٹھی چیز یا شہد پاتے تو کھا لیتے۔ یوں ہی اگر روٹی کے بغیر صرف دودھ پاتے تو اسی پر اکتفا کرتے، اور اگر خربوزہ یا تر کھجور مل جاتی تو اسے تناول فرما لیا کرتے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کھانا نہ کھاتے، کھانا اونچے دسترخوان پر رکھ کر تناول نہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رومال آپ کے پاس مبارک کے تلوے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رومال آپ کے پاؤں مبارک کے تلوے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار 3 دن سیر ہو کر گندم یا روٹی نہیں کھائی، یہاں تک کہ اللہ عز و جل سے جا ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل فخر اور بخل کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ خود پر دوسروں کو ترجیح دینے اور ایثار کے لیے تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ولیمے کی دعوت قبول فرماتے، بیماروں کی عیادت کرتے، جنازوں میں تشریف لے جاتے، دشمنوں میں بغیر کسی محافظ کے تنہا چلے جاتے، لوگوں میں سب سے زیادہ عاجزی فرمانے والے اور سب سے زیادہ باوقار تھے، لیکن تکبر بالکل نہ تھا۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ فصیح و بلیغ تھے، لیکن مبارک کلام طویل نہ ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خندہ پیشانی والے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دنیا کی کوئی شے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب میں نہ ڈالتی تھی، جو چیز موجود ہوتی زیب تن فرما لیتے، کبھی چھوٹی چادر، کبھی یمنی چادر، اور کبھی اون کا جبہ، الغرض جو لباس موجود ہوتا زیب تن فرما لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک چاندی کی ہوتی تھی، اور اسے اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ کی چھنگلی میں پہنا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر اپنے پیچھے اپنے غلام وغیرہ کو سوار فرما لیا کرتے تھے، جو سواری موجود ہوتی اسی پر سوار ہو جاتے، کبھی گھوڑے پر، کبھی اونٹ پر، کبھی سفید خچر پر، کبھی دراز گوش گدھے پر سواری کرتے، اور بعض اوقات چادر، عمامہ، ٹوپی اور نالین پہنے بغیر پیدل ہی چلا کرتے تھے۔ لوگوں کی خیرخواہی اور دل جوئی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے اطراف میں مریضوں کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو پسند فرماتے اور بدبو کو ناپسند فرماتے تھے۔ فقراء کے ساتھ بیٹھتے اور مسکینوں کے ساتھ کھانا تناول فرماتے، اچھے اخلاق والوں کی عزت فرماتے، معزز لوگوں کے ساتھ نیکی کر کے ان کی دلجوئی فرماتے، صلہ رحمی فرماتے، لیکن انہیں افضل پر ترجیح نہ دیتے، کسی پر ظلم نہ کرتے، اور معذرت خواہ کا عذر قبول فرما لیتے تھے۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مزاح فرماتے لیکن ہمیشہ سچ بولتے، ہنستے بھی تھے لیکن خیخہ نہ لگاتے، جائز کھیل دیکھتے تو اس سے منع نہ فرماتے، اپنی زوجہ سے دوڑ کا مقابلہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آوازیں بلند ہوتی مگر صبر فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ دینے والی ایک اونٹنی اور ایک بکری تھی۔
جن کے دودھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل خانہ گزر بسر کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لونڈی غلام بھی تھے، مگر کھانے اور لباس میں ان پر برتری اختیار نہ فرماتے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وقت ایسا نہ گزرتا جس میں اللہ عز و جل کی رضا والے کام نہ کرتے ہوں یا اپنے ذاتی ضروری کام میں مشغول نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغات میں تشریف لے جاتے، کسی مسکین کو اس کی محتاجی اور اپاہج ہونے کی وجہ سے حقیر نہ جانتے، اور نہ ہی کسی بادشاہ سے اس کی بادشاہت کی وجہ سے مرعوب ہوتے، بلکہ دونوں کو یکساں طور پر اللہ تعالیٰ کی خاطر بلاتے تھے۔ ان تمام گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے حضور نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں اعلیٰ درجے کی سیرت اور کامل درجے کی تدبیر و بصیرت کو جمع فرما دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے کہ مخلوق میں سے کسی سے نہیں پڑھا اور نہ ہی لکھنا سیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناخواندہ شہروں میں صحراؤں میں بکریوں کی دیکھ بھال کرتے ہوئے بحالت فقر پروان چڑھے، اور والدین کا سایہ بچپن ہی میں سر سے اٹھ گیا۔ پس اللہ عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اچھے اخلاق، قابل تعریف طریقے، اولین و آخرین کی خبریں اور وہ چیزیں سکھا دیں جو اخروی کامیابی و نجات کا ذریعہ اور دنیا میں باعث رشک و نجات کا سبب ہے۔ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضروری کام کو اختیار کرنے اور فضول کو ترک کرنے کی تعلیم فرمائی۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام پر عمل اور ان کے افعال کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔